ایک طرف وفاق کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم نہیں نکال رہے ہیں، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، دوسری طرف صوبائی حکومت کہہ رہی ہے وفاق کا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ شدت ہم نے دیکھا اس آپریشن کو لے کر یہاں پر آئی کہ ایک نوٹیفیکیشن کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں وفاق اور وفاقی وزراء کی جانب سے یہ اس بات سامنے آئی کہ ہم نے جو ہے وہ یہ آپریشن لانچ نہیں کیا اور نہ ہی ہمارے کہنے پہ جو ہے وہ وہاں پر کوئی آپریشن ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے تمام تر ذمہ داری خیبر پختونخوا کی حکومت اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی ان پر ڈال دی۔ سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت روز اول سے اس آپریشن کے خلاف بھی ان کا موقف بڑے واضح تھا۔ آلریڈی لوگ یہاں پر جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام اور حکومت مزید کسی آپریشن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اب صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے، وفاق صوبے کو جو ہے وہ الزام دے رہا ہے اور صوبہ جو ہے وہ وفاق کو الزام دے رہا ہے۔ اصل کہانی بیچ میں رہ گئی، عوام کو سفر ہوئی، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ کس پر عائد ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری فیڈرل حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ فیڈرل حکومت ہی جو ہے وہ بنیادی وہ چیز ہے، یہ عنصر ہے جس کے کہنے پہ آپریشن لانچ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TCN ایکسکلوزیو۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک ڈرامائی صورتحال ہے۔ ہم اگر دیکھیں ایک طرف جو ہے اس شدید سردی میں، یعنی اس چٹھرتی سردی میں جو ہے تیرا کے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آپریشن ہونا ہے۔ دوسری طرف وفاق نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ وہاں پر نہ کوئی ہم آپریشن کر رہے ہیں، نہ ہی ہم نے کوئی انخلاء کا کہا ہوا ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وفاق نہیں کر رہا تو صوبائی حکومت تو پہلے ہی اس کو مسترد کر چکی ہے اور کہہ رہی ہم کوئی آپریشن نہیں مانیں گے، انخلاء نہیں مانیں گے۔ تو سوال یہی ہے کہ یہ لوگ نکلے کس کے کہنے پر ہے۔ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے اسٹوڈیو میں سینئر صحافی عامر شہزاد صاحب۔ عامر صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف وفاق کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم نہیں نکال رہے ہیں، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، دوسری طرف صوبائی حکومت کہہ رہی ہے وفاق کا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ نعمت اصل میں آپ کے علم میں ہوگا، وادی تیرا جو ہے وہ ہمارا ایک قبائلی علاقہ ہے جہاں پر ملیٹنسی کافی عروج پر تھی اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہاں پر آپریشن کیا جائے گا۔ پہلے وہاں کی جو مقامی آبادی تھی انہوں نے اس چیز کی مذمت کی کہ وہ نقل مکانی نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شدید سردی اور وہاں پر ان دنوں میں عموماً وہاں برف پڑ جاتی ہے تو لوگوں کا وہاں سے نکلنا خاصا مشکل تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ وہاں سے IDPs ہوئے، نقل مکانی شروع ہوئی اور باڑے کے اطراف میں ان کو عارضی رہائش دی گئی اور کیمپ لگائے گئے۔ اب شدت ہم نے دیکھا اس آپریشن کو لے کر یہاں پر آئی کہ ایک نوٹیفیکیشن کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں وفاق اور وفاقی وزراء کی جانب سے یہ اس بات سامنے آئی کہ ہم نے جو ہے وہ یہ آپریشن لانچ نہیں کیا اور نہ ہی ہمارے کہنے پہ جو ہے وہ وہاں پر کوئی آپریشن ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے تمام تر ذمہ داری خیبر پختونخوا کی حکومت اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی ان پر ڈال دی۔ سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت روز اول سے اس آپریشن کے خلاف تھی اور ان کا موقف بڑے واضح تھا کہ آلریڈی لوگ یہاں پر جو ہیں وہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام اور حکومت مزید کسی آپریشن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اب صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے، وفاق صوبے کو جو ہے وہ الزام دے رہا ہے اور صوبہ جو ہے وہ وفاق کو الزام دے رہا ہے۔ اصل کہانی بیچ میں رہ گئی، عوام تو سفر ہوئی، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ کس پر عائد ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری فیڈرل حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ فیڈرل حکومت ہی جو ہے وہ بنیادی وہ چیز ہے، یہ عنصر ہے جس کے کہنے پہ آپریشن لانچ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہماری جو فورسز ہیں وہ فیڈرل حکومت کے کہنے پہ ہی سارے کام کرتی ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر فیڈرل حکومت اس کو آن نہیں کر رہی اور وہ اس چیز سے انکاری ہے تو پھر لوگ واپس جائیں، اور اگر اتوار تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہوتی تو میں اپنے لوگوں کو خود واپس لے کر جاؤں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمکش کی صورتحال ہے وفاق اور صوبے کے درمیان، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ جا کے کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ ایک بڑا سوالی نشان ہوگا۔ عامر صاحب، ہم اگر دیکھیں جیسے آپ نے بتایا بھی کہ اس نے کہا کہ ہم ایک جرگہ بلا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملات دیکھیں گے۔ کل کی اگر تقریر کا ہم جائزہ لیں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی صوبائی اسمبلی میں بڑا سخت جو ہے ایگریسو
خاموشی انداز میں جو ہے انہوں نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہے ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہ بند کمروں کے فیصلے کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ نعمت، اصل میں ایسا ہے کہ کل اسمبلی فلور پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کافی گرج کر برسے ہیں، اور انہوں نے ریاستی اداروں اور وفاقی حکومت پر بڑی کھل کر تنقید کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر یہ دہشت گردی مسلط کی گئی ہے، دہشت گردوں کو یہاں دوبارہ لا کر آباد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف سر فہرست جو ہے وہ لڑ بھی رہے ہیں اور متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر فیڈرل حکومت صورتحال واضح نہیں کرتی تو میں افریدی قبائل کا ایک جرگہ طلب کروں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اس چیز کو ہم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، کل کی جو تقریر ہے وہ کافی اگریسو موڈ میں تو انہوں نے کی، لیکن انہوں نے اس سے فیڈرل کو ایک پیغام دیا۔ فیڈرل حکومت کو انہوں نے یہ کہا کہ جو آپریشن آپ یہاں کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملیٹنسی جو ہے ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس چیز کا مقابلہ پہلے سے کر رہے ہیں، اور صوبائی حکومت کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مقتدر حلقوں کو بھی براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ بند کمروں میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا اثر عوام پر پڑتا ہے۔ تو اب جوابی وار جو ہے فیڈرل کی جانب سے تو تاحال اس پر کوئی ہم نے نہیں دیکھا، کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن اس پر شدید رد عمل آ سکتا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مسلسل ریاستی اداروں اور وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کھل کر بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ آپ لوگ آ کر ہمارے عوام کی داد رسی کریں، ہمارے عوام کی جو ہے وہ بات سنیں، ان کو اس تکلیف سے نکالیں، نہ کہ آپ ان کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ پیدا کریں۔ تو کل کا ان کا جو فلور پر جو بیان آیا یا جو انہوں نے تقریر کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وفاقی حکومت کے لیے خاصا مشکل ہو گیا ہے اس بات کا جواب دینا۔ دیکھیں، جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ تاحال متنازع ہے، مطلب کوئی اس کو آن نہیں کر رہا، کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ فیڈرل حکومت صرف کہہ رہی ہے کہ جی یہاں سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، صبح کہتا ہے میں جو نوٹیفیکیشن موصول ہوا وہ فیڈرل نے دیا۔ تو دیکھیں، صورتحال گھمبیر ہے، صورتحال جو ہے وہ مزید الجھ رہی ہے، اور یہ مزید الجھے گی، اور جو سہیل افریدی صاحب کا موقف ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک درست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی آپریشن لانچ کرنا ہے، کوئی آپ لوگ یہاں پر تیراک کے اندر کوئی بڑا جو ہے وہ کرنے جا رہے تھے، تو سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اعتماد میں لیتے۔ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان رابطوں کا پہلے ہی فقدان ہے۔ ہم نے اگر دیکھے کہ وزیر اعلیٰ بھی کسی اجلاس میں نہیں جا رہا ہے، اور کوارڈینیشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ ایسے میں وزیر اعلیٰ نے کل ایک اور اعلان بھی کیا ہے کہ وفاق کے ساتھ اب جو ہے یعنی کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور فیڈرل میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت ہے۔ تو یہ ان کے اختلافات جو ہے وہ ابھی سے نہیں ہیں، ان کے اختلافات کافی پرانے ہیں، اور یہ سیاسی اختلافات ہیں، یعنی ان کی جو رنجشیں ہیں یا جو ان کے درمیان نفرتیں ہیں وہ سیاسی ہیں، اصل میں یہ سب ایک ہی ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسی سلسلے میں ایک خط جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے بقایا جات کی نشاندہی بھی کی ہے، اور خیبر پختونخوا کی جو بقایا جات ہے وہ ان کو حق دلوانے کے لیے انہوں نے خط لکھا ہے کہ بھائی آپ ہمارے پیسے ہمیں دیں تاکہ ہم صوبہ چلائیں، میں صوبہ چلانے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ یہ اقدام نعمت اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ بہت سارے ایسی معاملات ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے زبانی تو کہے لیکن اس پر کوئی عمل درآمد۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ریٹن میں پروف ہونا چاہیے کہ ہم اپنی عوام کو بتا سکیں کہ اس معاملے پر ہم نے فیڈرل حکومت کو لوپ میں لیا تھا، اس معاملے پہ ہم نے فیڈرل حکومت کو آگاہ کیا تھا، اور فیڈرل حکومت کی جانب سے کوئی جواب آیا یا نہیں آیا۔ تو یہ صوبائی وزراء کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب جو معاملات فیڈرل کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کو ایک تحریری شکل دی جائے گی، تاکہ سند کے طور پر خیبر پختونخوا حکومت کے پاس ایک ریکارڈ ہو اور وہ بوقت ضرورت عوام کے سامنے لا سکے۔ اور کل اسی سلسلے میں پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو خط لکھا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہمارے جو بقایا جات ہیں، جو قبائلی اضلاع کے لیے رقم مختص کی گئی تھی، جو بجلی کی مد میں ہماری رقم بنتی ہے، دہشت گردی کی مد میں جو ہمیں رقم ملنی تھی جو نہیں مل رہی، وہ فوری طور پر اس کی ادائیگی کی جائے۔ اختیار ولی کی جانب سے جو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہے اس نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ نہ وہاں فوج ڈپلائمنٹ کا آرڈر ہوا ہے، نہ ہی نوٹیفیکیشن کوئی ہوا ہے، یہ
صوبائی حکومت جو ہے سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو نیچے لا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بیان جو وزیر اعظم اس چند دن پہلے پشاور آئے تھے اور طلبہ سے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کو 800 ارب روپے ہم دے چکے ہیں۔ تو اس 800 ارب کا پھر کیا چکر ہے؟ صوبائی حکومت تو کہہ رہی ہے ہمیں پیسے نہیں مل رہے۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت صرف یہ موجودہ حکومت نہیں، اگر ہم محمود خان صاحب کی بات کریں، ہم پرویز خٹک صاحب کے دور کی بات کریں تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ NFC ایوارڈ کے تحت جو صوبوں کو حق ملنا ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ یہی مطالبہ علی امین گڈھا پور صاحب کا بھی تھا۔ دیکھیں، جب قبائلی اضلاع کو ضم کیا گیا تو اس کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے، بنیادی سہولیات کے لیے اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے جو ہے ایک خطیر رقم مختص کی گئی تھی، اور کہا یہ گیا تھا کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے صوبے کو منتقل کرے گی تاکہ ضم اضلاع کے اندر جو ہے وہ وہاں کی عوام کے لیے بنیادی اقدامات اٹھائے جائے۔ وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں قاضی انجین فارمولے کے تحت خیبر پختونخوا میں جو بجلی کا منافع ہمیں ملنا ہوتا ہے اس کی مد میں ادائیگی بھی نہیں ہو رہی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہم گیس کی پیداوار کرتے ہیں، سب سے بڑا صوبہ ہے گیس کی پیداوار کے حوالے سے، اس کے بقایا جات بھی ہیں۔ اب فیڈرل حکومت تو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں، لیکن صوبائی حکومت اس سے مسلسل انکاری ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ ہے مزمل اسلم صاحب، انہوں نے کچھ روز پہلے ایک نیوز کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو اعداد و شمار فیڈرل حکومت بتا رہی ہے وہ ان کے جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہے، یعنی جتنا اماؤنٹ فیڈرل نے بتایا ہے اس کا نصف بھی جو ہے وہ تاحال صوبے کو نہیں ملا۔ تو یہ صرف دیکھیں اختیارات کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف پیسوں کی جنگ نہیں ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے صوبے کے مفاد کی اور صوبے کے حقوق کی۔ تو صوبائی حکومت کا موقف جو ہے وہ بڑے واضح ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پیسے دیے ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے دہشت گردی کی مد میں بھی پیسے دیے ہیں اور CTD کو فعال کرنے کے لیے بھی پیسے دیے ہیں۔ صوبائی حکومت کہتی ہے کہ CTD کا جو نظام نے کھڑا کیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، یہ ہم نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دہشت گردی کی مد میں جو فنڈ آیا ہے تو وہ دہشت گردی پر استعمال ہوا ہے۔ جو فنڈ دینے کے وعدے اور دعوے کیے گئے تھے آپ ان کو دینے سے تاحال انکاری ہے۔ تو بنیادی جو وزیر اعظم صاحب نے 800 ارب کا کہا تھا تو وہ دہشت گردی کی مد میں ہی کہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تو CTD کا محکمہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر صوبائی حکومت نے جواب دیا کہ نہیں جی ہمارے پاس CTD کا محکمہ ہے اور بڑا فعال محکمہ ہے اور یہاں پر وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے تناظر میں یہ ایک بیان دیا تھا۔ تو ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ صرف دہشت گردی کی مد میں بقایا جات نہیں ہیں، وہ دیگر چیزوں کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہمارے پیسے پینڈنگ ہیں وہ آپ ہمیں ریلیز کریں۔ ناظرین، اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں جو سیکورٹی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم صوبے کی سیکورٹی صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ عامر صاحب، کچھ وقت پہلے جو ہے وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو CTD بحال کرنے اور CTD کو گاڑیاں بھی وفاق سے بھجوائی تھی، لیکن خیبر پختونخوا نے یہ کہہ کر واپس کی تھی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اور ناکے سے کچھ الزامات بھی لگے تھے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ IG خیبر پختونخوا جو ہیں ان کو اسلام آباد بلایا گیا اور ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے ان کو کچھ بلٹ پروف گاڑیاں حوالے کی۔ خیبر پختونخوا پولیس کو بہتر بنانے کے لیے، CTD کی کارکردگی کو اور اس کی استحکار کو بڑھانے کے لیے وہ گاڑیاں دی گئی تھی۔ ایک تقریب کا جو ہے انعقاد کیا گیا تو اس میں صرف خیبر پختونخوا کے IG نہیں تھے، جو دیگر IG صاحبان تھے بلوچستان کے، سندھ کے، GB کے، ان کو بھی بلایا گیا تھا اور اس تقریب میں دیگر صوبوں کو بھی گاڑیاں دی گئی تھیں۔ IG صاحب نے وہ گاڑیاں ریسیو کی اور اس کے بعد پھر جب وہ خیبر پختونخوا پہنچے تو ان کو بڑی ان پر تنقید کی گئی اور بالخصوص ان گاڑیوں کے اوپر تنقید کی گئی کہ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کہ یعنی استعمال کے قابل نہیں ہیں، اور ان گاڑیوں کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت نے شکریہ کے ساتھ وفاق کو واپس کر دیا تھا۔
جس پر کافی جو ہے ان پر تنقید بھی ہوئی تھی کہ آپ کو یہ گاڑیاں واپس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فیڈرل حکومت اور محکمہ داخلہ کا یہ موقف اس پر آیا تھا کہ یہ گاڑیاں جو ہیں آپ کو ضرورت کے تحت دی گئی ہیں اور یہ گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن صوبے نے یہ کہا کہ یہ گاڑیاں اپنی میعاد پوری کر چکی ہیں، ان کے اندر جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے وہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے، اس لیے یہ گاڑیاں واپس کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ ایک کہانی ہوئی تھی کہ صوبے نے گاڑیاں واپس کی تھی، اور اس میں بھی دیکھیں بات وہیں پہ آتی ہے، سیاسی عنصر شامل تھا، سیاسی اختلافات شامل تھے۔ اگر وفاق نے آپ کو گاڑی دی ہے، آپ اس کو رکھ لیتے، آپ اس کو استعمال کرتے، اس میں کوئی مسئلہ آ رہا تھا، آپ پھر اس کو واپس کرتے۔ آپ لوگوں نے استعمال کیے بغیر ہی، آپ نے اس کی فورنزک کیے بغیر ہی وہ گاڑیاں واپس کی، تو دیکھیں پھر اختلافات اسی طرح بڑھتے ہیں، اختلافات یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی پالیسی جو ہے دونوں جانب سے اختیار کی جانی چاہیے۔ فیڈرل اور حکومت دیکھیں چولی دامن کا ساتھ ہے، فیڈرل اگر ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، صوبہ نہیں چل سکتا، صوبہ اگر تعاون نہیں کرے گا، فیڈرل نہیں چل سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ رکھنے چاہیے، لیکن فیڈرل کو یہ چاہیے کہ وہ صوبے کی بہتری کے لیے کام کرے، اور یہاں کے جو منتخب لوگ ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جن کو ووٹ کے ذریعے ایوانوں میں لایا گیا ہے، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ جیسے عامر صاحب، یہ دہشت گردوں کے پاس جو اسلحہ آیا، یعنی امریکہ میں جو افغانستان میں چھوڑ کر گیا ہے، اب وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں لگا ہے، جیسے ہمارے اداروں نے بھی بار بار بتایا ہے، اور آئی جی صاحب نے یہ خود بتایا ہے کہ اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف ہماری وفاق کے ساتھ یہ ٹشن ہے، دوسری طرف صوبے میں یہ صورتحال ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے خیبر پختونخوا حکومت کو؟ آپ کا جو صوبہ ہے وہ دہشت گردی میں براہ راست جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ آپ اپنے تمام قبائلی اضلاع کو جو ہے وہ تھوڑا اسٹڈی کریں تو اس کی جو سرحدیں ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں۔ دیکھیں آرمی نے جو قبائلی علاقہ جات ہے ان میں فکسنگ تو کی ہے، باڑ تو لگا دی ہے، لیکن ایسی جگہ ابھی بھی ہیں جہاں سے نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پوری قبائلی ضلع میں فوج تعینات نہیں کر سکتے، ان علاقوں میں فوج تعینات نہیں کر سکتے جہاں سے نقل و حرکت ابھی بھی ہو رہی ہے۔ جہاں تک رسائی تھی، جہاں تک ممکن ہو سکا، جہاں تک کوشش کی گئی، وہاں تک پاک آرمی نے اپنی جانب سے وہ جو ہے باڑ لگا دی تاکہ یہاں سے نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ لیکن اب آپ دیکھیں جو آپ کے قبائلی اضلاع ہیں اور ساتھ میں آپ کے جنوبی اضلاع ان میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اور عروج پر میں یہ نہیں کہوں گا بلکہ اتنی ہو چکی ہے کہ اب کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ روزانہ سرکاری افسران پر حملے ہوتے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ناکے بھی رات کو لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے بات کی اسلحہ، دیکھیں یہ اسلحہ جیسے کہ نیٹو یہاں سے نکلا، افغانستان سے جو ہے امریکہ نکلا، وہ ساری چیزیں وہاں پر چھوڑ کے گئی ہیں۔ دیکھیں بی بی سی کی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی گزشتہ سال 2025 میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ خود جو ہے اس اسلحے سے پریشان ہے، امریکہ کے ساتھ ساتھ چین اس اسلحے سے پریشان ہے، افغانستان کے اطراف کے جو پڑوسی ہیں وہ اس اسلحے سے پریشان ہیں، کیونکہ وہ اسلحہ جو چھوڑا گیا تھا وہ اب دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور وہ ان ممالک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے جو افغانستان کے پڑوسی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت یہ دعویٰ تو کرتی ہے کہ آئی جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ایک پریشان کن بات ہے، تو سر آپ پورے صوبے کے پولیس کے چیف ہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اس کو روکنا ہے، آپ کے ڈی پی اوز ہیں، آپ کے آر پی اوز ہیں، آپ کے پاس ایک پوری فورس پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس بھی جدید ہتھیار ہے، ایک حکمت عملی ہو، آپ اس حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھیں اور اس چیز کو کاؤنٹر کریں۔ دیکھیں پاک فوج ہے، دیگر جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، وہ آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ تو یہ جو آپ اسلحے کی بات کر رہے ہیں، یہ اسلحہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امریکہ جیسے جو یعنی دنیا کا سب سے پاورفل ملک ہے، یہ اسلحہ اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے جیسا آپ کو کہا بی بی سی نے جو آرٹیکل شائع کیا تھا، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ تھی اصل میں، اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں، جو جہادی تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ اسلحہ ان کے ہاتھوں میں لگ چکا ہے، اور یہ اسلحہ جو ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اسلحہ زیادہ تر پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ خیبر پختونخوا، دیکھیں ساری ذمہ داری آپ فیڈرل پہ نہیں ڈال سکتے، خیبر پختونخوا حکومت بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے، خیبر پختونخوا کی پولیس بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے۔ بات وہیں پہ آتی ہے، آپ کو مل بیٹھ کر بات کرنا ہوگی فیڈرل کے ساتھ،
ریاستی اداروں کے ساتھ, دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ, کہ اس سے ہم نے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے, اس جو یہ دہشت گردی عروج پر ہو رہی ہے اس کو ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. تو دیکھیں سیاسی بیانات سے باہر نکلیں گے, ایک حکمت عملی بنائیں گے, ایک پلان بنائیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو روک سکیں. جیسا آپ نے کہا کہ سیاسی بیانات سے نکلے, اسی طرح الزامات کچھ سہیل آفریدی پر بھی لگ رہے ہیں کہ یہ صرف سیاسی الزامات لگا رہے ہیں, باقی جو بند کمروں کی یہ فیصلوں کی بات کر رہے ہیں یہ اس کمروں میں موجود ہوتے ہیں. جس طرح تیرا آپریشن پر ہم نے بات کی تو تیرا آپریشن کے لیے 2 ماہ پہلے حکومت نے جو پیسے رکھے تھے فنڈ, تو ان کو کیسے پتا کہ 2 ماہ بعد یہ صورتحال ہوگی, تو کہیں نہ کہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی آپریشن لانچ ہو رہا ہے اور ان کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہو, ان کو لوپ میں نہ رکھا گیا ہو. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما کہتے ہیں کہ جیسے علی امین گنڈاپور اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے, وہ جایا کرتے تھے, ان کو اعتماد میں لیا جاتا تھا, وہ جو ہے ان اجلاسوں میں سن کر فیصلہ کرنے کے بعد آ کے اپنی کابینہ کو بتاتے تھے. اسی طرح سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ صوبے کے کرتا دھرتا ہے, ایسے نہیں ہے کہ ان کو بائی پاس کیا جاتا ہے, یقیناً وہ بھی ان اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ ان کو اس ملٹری آپریشن کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا تھا. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب ایک آپریشن لانچ ہوتا ہے کسی بھی صوبے میں تو وہاں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے, لوکل انتظامیہ ہوتی ہے, وہاں کی جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ اس آپریشن کا حصہ ہوتی ہے. اور آپ نے فنڈ کی بات کی تو یقیناً جب کسی بھی آپریشن کو شروع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک جو ہے فریم ورک بنایا جاتا ہے, اس کے لیے آئی ڈی پیز کے لیے ایک جگہ مختص کی جاتی ہے, اس کے لیے فنڈز رکھے جاتے ہیں, تو وہ سب کچھ صوبائی حکومت کی ہی تعاون سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس آپریشن کے لیے فنڈز کہیں اور سے آتے ہیں. تو دیکھیں صوبائی حکومت کا اس کے اندر کردار ہے, صوبائی حکومت کی رضا سے یہ ہوا ہے. اب سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے جو ہے ایک دوسرے پر بیان بازی کی جا رہی ہے, تو وہ سیاسی بیان بازی ہے, زمینی حقائق جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. کیا سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں اگر ایک طرف صوبے میں یہ صورتحال ہے, دوسری طرف اگر اسٹریٹ مہم چلائی جا رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں جو بڑے بیٹھکوں کی ہم نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ برف پگھل رہی ہے, کیا سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ ممکن ہو سکتا ہے اس اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے؟ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کو کئی بار دعوت دے چکے ہیں کہ آپ آئے, مذاکرات کرتے ہیں, آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کی بات کو حل کیا جائے گا, آپ کے مسائل کو حل کیا جائے گا. اب ایک طرف اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, یعنی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, بیرسٹر گور صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں, باقی لیڈرشپ جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتی ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے نہیں ہم نے اسٹریٹ پاور کا استعمال کرنا ہے, ہم نے اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے. سہیل آفریدی صاحب ہیں, جنید اکبر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے مذاکرات کی طرف نہیں جانا. ایون کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہاں تک کہا ڈیالہ جیل کے باہر کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ غدار ہے, وہ عمران خان کا سچا ساتھی نہیں ہے. تو دیکھیں وفاقی حکومت تو چاہتی ہے کہ ماحول سازگار بنے, بیٹھ کر بات چیت ہو, مذاکرات ہو اور مسائل کا حل نکالا جائے. اب آپ نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کی, تو اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز لاہور سے ہوا, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اس کے بعد پھر سہیل آفریدی صاحب سندھ گئے, یعنی کراچی حیدرآباد گئے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب اسٹریٹ موومنٹ کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ہم خیبر پختونخوا سے کریں گے. پشاور سے تو انہوں نے نہیں کیا, جگڑا سے انہوں نے کیا جو کہ پشاور اور ضلع نوشہرہ کا درمیانی علاقہ ہے. پھر وہ مردان گئے, اس کے بعد انہوں نے ضلع مالاکنڈ کا, سوات کا, چکدرہ اور دیگر اضلاع کا دورہ کیا. تو یہ ان کے تمام تر دورے کامیاب تو رہے, عوام بھی نکلی. لیکن دیکھیں سوال یہ ہے کہ عوام تو نکل رہی ہے, لیکن آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں, عوام کے پاس کس بیانیے کے تحت جا رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں, ہمارے بیشتر دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہوں گے, وہ اس لیڈرشپ سے مایوس ہو چکی ہیں, اور وہ یہ اب کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری یہ منتخب لیڈرشپ جو ہے یہی نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر آئیں. تو اسٹریٹ موومنٹ تو اب شروع ہو چکی ہے, اور اس کا فیصلہ کن جو دن ہے وہ 8 فروری کا ہے. اب ہم بھی بےتاب ہیں, آپ بھی بےتاب ہوں گے کہ 8 فروری کو یہ کیا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں تحریک انصاف کی جانب سے یہ فائنل نہیں ہوا کہ انہوں نے اتنا کہا تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے. اب ڈی چوک کہاں سے جائیں گے؟ لاہور سے نکلیں گے, سندھ سے چلیں گے, خیبر پختونخوا سے چلیں گے.
اس موومنٹ کا جو سربراہی ہے وہ سہیل افریدی صاحب تو کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لے کر کون چلے گا، کارکنوں کو کیسے نکالا جائے گا، کارکن غصے میں ہے، کارکن آپ کا خفا ہے۔ تو 8 فروری کو جو ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، یہ ڈی چوک میں بیٹھ کر احتجاج کرتے ہیں جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا یمین گنڈاپور کی سربراہی میں ہوا، تو ابھی یہ جو ہے اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ لیکن جو اسٹریٹ موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حد تک وہ کافی کامیاب دکھائی دے رہی ہے۔ سہیل افریدی کا جو آواز ہے اس میں عوام کی آواز شامل ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جنید اکبر اور پارٹی کی جو دیگر لیڈرشپ ہے ان کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے، تو عوام نکل رہے ہیں، لیکن بڑا مرحلہ، بڑا دن ان کے لیے 8 فروری کا ہے۔ شکریہ عامر صاحب۔ ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ 8 فروری کو کیا بڑا ہوگا، یعنی اگر ہم نے پچھلی دفعہ دیکھے جیسے عامر صاحب نے بھی بتایا کہ علی امین کی سربراہی میں کچھ لوگ گئے اور واپس آ گئے، ہو سکتا ہے اس بار بھی یہ لوگ جائے اور بس وہ ڈی چوک کا یعنی اسے ہاتھ لگا کے واپس آ جائے۔ یعنی دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں صوبے میں جو سیاسی سیکورٹی صورتحال ہے اب وہ آپ کے سامنے ہے، ایک طرف اسٹریٹ موومنٹ میں باقاعدہ ان کو عوامی پذیرائی حاصل ہو رہی، لیکن دوسری طرف ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ اس سے نالا ہے کہ کم از کم آپ اس دکھ اور درد میں اپنے لوگوں بلکہ اپنے تیرا جو اس کا آبائی حلقہ ہے وہاں پر ان کا ساتھ دے۔ تو دیکھیں گے کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور کیا صورتحال یہ اختیار کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔